وزیر صحت بھی مسلمان ہی ہے نا جی. اللہ تعالیٰ کے بھی خلاف ہیں یہ لوگ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف. اخبارات میں جی پوسٹرز میں دکھاتے ہیں ایک باپ ایک بیٹا اور 2 بچے, اور کیا کہتے ہیں چھوٹا کنبہ خوشحال کنبہ. کتنے بچے دکھاتے ہیں؟ 2 دکھاتے ہیں جی, 2 دکھاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اچھا اب حدیث سنو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس شخص کو اللہ تعالیٰ 3 بیٹیاں عطا فرمائے. کتنی؟ یہ کہتے ہیں 2 کرو, حضور 3 کی بات فرمانے صلی اللہ علیہ وسلم. جس کو اللہ تعالیٰ 3 بیٹیاں عطا فرمائے اور ان اپنی 3 بیٹیوں کی خدمت کرے, ان کو ادب سکھائے, اسلام سکھائے, اخلاق سکھائے, ان کی اچھی طرح تربیت کرے, تو یہ 3 بیٹیاں کل قیامت کے دن اپنے گناہ گار والدین کی شفاعت کروا کے جنت میں لے جائیں گی. تو یہ کہتے ہیں 2. یہ بغاوت نہیں اللہ تعالیٰ کے نبی پاک کے ساتھ. تو جب ہم بغاوت کر رہے ہیں تو انعام کیسے ملے گا ہم کو؟ ہماری بغاوت کا نتیجہ میں نظر آ رہا ہے, ہم مار کھا رہے ہیں یہودیوں عیسائیوں سے. یہ ہماری بغاوت کے سارے نتیجے. یہود و حنود ہمیں مار رہے ہیں, ہم اللہ اور جل شانہ کے نبی سے کی بغاوت کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے یہ بتاؤ کہ تم کو رزق کون دیتا ہے؟ فرمایا نحن نرزقکم وإیاہم, ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور تمہارے بچوں کو بھی رزق دیں گے. اللہ تعالیٰ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرماتے کہ بچے پیدا کرتے جاؤ اور ان کو بدماش بناتے جاؤ اور خود ہی بدماش بنو. اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرماتا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کو قتل نہ کرو, محنت کرو, کام کاج کرو, مزدوری کرو, پڑھو لکھو, روزگار کماؤ, ان کو کھلاؤ پلاؤ, ان کی پرورش کرو. میں جب ابھی یہ پیٹ میں تھے تو میں وہاں بھی ان کو پال رہا تھا, میں ہی پال رہا تھا پیٹ میں. بچے کی گروتھ جو ہوتی ہے وہ اپنے آپ سے نہیں ہوتی, اللہ پاک اس کو فیڈ کرتا ہے ماں کے پیٹ کے اندر. پھر جو ہی بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہی اس کی خوراک کا انتظام کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ دنیا کی کوئی طاقت وہ انتظام نہیں کر سکتی. نیچرل دودھ ہے, ڈبے والا دودھ وہ کام نہیں کرتا جو یہ دودھ کام کرتا ہے. کوئی چینی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے, کسی پریشانی کی کوئی خطرہ نہیں ہے. اللہ پاک نے محفوظ رکھا ہے, باسی بھی نہیں ہوتا. یہ 2 سال مائیں پلاتی ہیں نا, دودھ باسی ہو جاتا ہے. اور یہ دودھ دوسرا لے کے رکھو ادھر کڑھائی کا, یا ڈبے والا دودھ کھلا کر کے گھول کے پانی اس کو رکھو, باسی ہو جائے گا. اللہ پاک نے کتنا زبردست انتظام کیا ہے. اللہ پاک ہمارے ذہن و ضمیر کو جھنجھوڑ رہا ہے کہ میں تمہارا بھی رازق ہوں, تمہارے بچوں کا بھی رازق ہوں. تو تم کہتے ہو زیادہ ہوگا تو مر جائیں گے. کام کرو نا, محنت مزدوری کرو, پرورش کرو, ان کو تعلیم دو, باہر آوارہ گردی کے لیے نہ پیدا کرو. اللہ تعالیٰ سارا نظام سکھاتا ہے. اگر یہ زیادہ بچے قانون فطرت کے خلاف ہوتے تو یعقوب علیہ السلام کی 12 بیٹے نہ ہوتے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں 4 بیٹے نہ ہوتے, کبھی نہ ہوتے, 1 یا 2 ہی ہوتے بس. یہ بالکل فطرت کے خلاف بات ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم مفلسی کے خوف سے اپنی بچوں قتل نہ کرو, میں تمہیں بھی رزق دیتا ہوں, تمہارے بچوں کو بھی رزق دیتا ہوں. اور چھپ کر بھی فحاشی نہ کرو, کھلے عام بھی فحاشی نہ کرو. کیوں؟ اللہ تعالیٰ ہر حال میں دیکھ رہا ہے. یہ تعلیم دے رہے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم, یہ تبلیغ فرما رہے ہیں. گورنر ہاؤس کا جو مولوی ہے وہ تقریر ایسی نہیں کر سکتا, پریزیڈنسی کا مولوی صاحب تقریر ایسی نہیں کر سکتے. پرائم منسٹر ہاؤس میں جو مسجد کا امام صاحب ہے, خطیب صاحب, وہ یہ تقریر نہیں کریں گے فحاشی مت کرو, بے حیائی مت پھیلاؤ, وہ کبھی نہیں کرے گا. قرآن نہیں پڑھے گا, وہ کچھ اور ہی پڑھے گا. یہ قرآن مجید ہے, بڑی کتاب ہے, کمال کتاب ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو فرمائیں چھپ کرو اور کھلے عام فحاشی نہ کرو. آپ کو ڈرتا ہے کسی کا؟ ڈرنا ہوتا تو پہلے دن ڈرتے کہ جب آپ نے پہلے دن فاران کی چوٹی پر چڑھ گئے اور قریش مکہ کو جمع کر لیا, اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی برادری کو جمع کیا اور فرمایا لوگوں مجھے جانتے ہو میں کون ہوں. یہ بڑا آپ نے بڑی تفصیل سے واقعہ سنا ہے. جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں تمہیں فرماؤں اس پہاڑی کے پیچھے دشمن ہے تو مان لو گے؟ لوگوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا اگر آپ کہیں گے تو مان لیں گے.
کیونکہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. آپ تو اس وقت نہیں ڈرے جبکہ سارا مکہ جو تھا وہ سوائے ان لوگوں کے جو فطرت کے دور کی عظمتوں کے انوارات و تجلیات سے منور تھے کہ اللہ کو ایک مانتے تھے. 360 خداؤں کی بتوں کی پوجا کرنے والے لوگ وہاں موجود تھے. آپ کسی سے نہیں ڈرے. موسیٰ علیہ السلام نہیں ڈرے کسی. کوئی نبی کسی سے ڈرتا نہیں. نبی تو نبی ہے, ولی اللہ نہیں ڈرتا کسی سے. غوث اعظم پیروں کے پیر شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ اللہ کے ولی کی یہ صفت ہوتی ہے, بہادر ہوتا ہے, بزدل نہیں ہوتا. تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی برکت سے بہادر ہو گیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بتاؤ کیا ہوگی. اور اللہ تعالیٰ پھر ان کو گارنٹی دی ہے واللہ یعصمک من الناس, اے محبوب علیہ السلام ہم آپ کے رکھوالے ہیں. دشمنوں کے درمیان سے نکل گئے ہجرت کرتے ہوئے, ان کو کوئی خوف اور ڈر نہیں تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کے خلاف نہیں جانا چاہیے. چھپ کر بھی فحاشی نہیں کرنی چاہیے, سریعام بھی نہیں کرنی چاہیے. یہ کن کو فرمایا جا رہا ہے؟ کون فرما رہا ہے؟ کس کا پیغام ہے؟ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے, اور ہم مسلمانوں کو سنایا جا رہا ہے نا. تو بتاؤ یہ کیا ہو رہا ہے؟ بڑے بڑے حاجی, بڑے بڑے نمازی بیچارے رہ گئے, اپنے گھر والوں کے ہاتھوں مجبور ہو گئے, اپنی بچیوں کو سڑکوں پر نچا رہے شادی بیاہ کے موقع پر. یہ بے حیائی نہیں ہے؟ یہ بے حیائی ہے, کھلے عام ہو رہی ہے. اور قرآن مجید میں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام سنایا, آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم نے چھپ کر فحاشی نہیں کرنی, سریعام فحاشی نہیں کرنی. اور ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق, کسی جان کو ناحق قتل نہیں کرنا. جیسے ہی گاڑی میں جا رہا اس کو مار دیا ہے, گھر سے نکلا اس کو مار دیا ہے, یہ بڑا کام ہو رہا ہے. یہ دور جاہلیت کے لوگ ہیں جو مار رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے قبل ایسے ہی ہوتا تھا, ایک قبیلے نے قبیلے کے بندے کو مارا, اسے جاؤ مار جواباً مار دیا. اس وقت حکومت تو تھی کوئی نہیں, ہر ٹرائب جو تھا ایک حکومت ہوتی تھی. طاقتور جو تھا غریب کو غریب سے نہیں گزرنے دیتا تھا. طاقتور قبیلے کے لوگ اگر کسی غریب کو مارتے تو وہ انتقام نہیں لے سکتا تھا. غریب کسی کو مارتا تو اس کے کئی بندے کو مار دیتے تھے. اب یہی وہ جہالت کے ٹرائبز ہیں, فرقہ وارانہ جو قتل و غارت کر رہے ہیں. اس نے ایک مارو سے دو مار دیے. اور کھلے عام اخبارات میں آتا ہے اگر حکومت پکڑے گی نہیں تو ہم خود انتقام لے لیں گے. اور پھر ہفتے کے بعد انتقام ہو جاتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے چھلنی کر دیے جاتے ہیں. اور ایسے لوگ جن کا تعلق ہی نہیں قتل کے ساتھ, نہ وہ قاتل کے حمایتی ہیں, ان کو بم مار کے مار دی جاتا ہے. کسی بچی کو بیوہ کیا جا رہا ہے, کئی بچوں کو یتیم کیا جا رہا ہے. یہ دور جاہلیت کے سب لوگ. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تو یہ ہے کہ مرتے کتے کو بچاؤ, کتا پیاسا مرتا ہے اور اس کو پانی پلا دو. اور صحیح بخاری میں آتا ہے کہ ایک عورت نے ایک بلی کو کواڑ میں بند کر دیا اور وہ چوہا شکار نہ کر سکی, اندر مر گئی. تو رسول کریم فرماتے علیہ الصلوۃ والسلام, صحیح بخاری کی حدیث ہے, اللہ کریم نے اس عورت کو جب مری سیدھا دوزخ میں پھینک دیا. اس کو ایک بلی کو مارا. اس ہم تو ہمارا تو حال ہی کچھ نہیں ہے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ بھائی بھائی کو مار رہا ہے, بیٹا باپ کو مار رہا ہے, ماں کو قتل کیا جا رہا ہے, ہمسائے کو مارا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الا بالحق, مگر حق کے ساتھ. حق کیا ہے کہ وہ یہ عدالت کا کام ہے. اگر کوئی قاتل پکڑا گیا اور کیس ثابت ہو گیا, اب اس کو پھانسی چڑھائے گی حکومت, تو یہ حق ہے. یہ قتل کے بدلے میں پھانسی چڑھانا یہ نہ قتل نہیں ہے بلکہ یہ حق ہے. اس لیے اللہ فرماتا ہے ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق, ناحق کسی کو نہیں مارنا. اللہ کریم یہ ساری باتیں سنانے کے بعد, ارشاد فرمانے کے بعد کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا, والدین سے اس سے سلوک کرنا ہے, جی اولاد کو قتل نہیں کرنا, میں تمہارا رازق ہوں, تمہارے بچوں کا رازق ہوں, کھلے عام فحاشی نہیں کرنی, چھپ کر فحاشی نہیں کرنی, کسی کو نہ قتل نہیں کرنا. یہ 8 باتیں بیان فرمانے کے بعد رب کائنات ارشاد فرماتا ہے ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون. اللہ کریم فرماتا ہے یہ میں نے تمہیں حکم فرمایا ہے تاکہ تم عقل کرو. یعنی جو آدمی ان باتوں پر عمل کرتا ہے, شرک نہیں کرتا, والدین کے حسن سلوک کرتا ہے, اپنی اولاد کو مارتا نہیں, کسی کو نہ قتل نہیں کرتا, چھپ کر بے حیائی نہیں کرتا, کھلے عام بے حیائی نہیں کرتا, قرآن پاک اس کو عقل مند کہتا ہے. قرآن بھی اس کو عقل مند کہتا ہے. اور جو یہ کام کرتا ہے نا وہ پڑھا لکھا بھی عقل مند نہیں.